إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقال تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی تعریفیں و توصیف حمد و ثنا بڑائی کبریائی عظمت و جلالت اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو میرا آپ کا سارے جہاں کا تنہا خالق تنہا مالک تنہا حاکم تنہا رازق ہے۔ اس اللہ رب العزت کے لیے بے شمار حمد و ثنا ہو جس میں تمام انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا رہا۔ اللہ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں اور رسولوں پر درود و سلام کا نزول ہو، خصوصاً جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں مساجد کے آداب مومن کی شان ہے، اور آج کے دور میں مساجدوں کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہے، اسی موضوع پر چند باتیں قرآن و حدیث کے روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ بار الہ ہم تمام کو اس موضوع پر جو باتیں کہیں اور سنی جا رہی ہیں
ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ معزز حضرات، مساجد کی اہمیت و فضیلت اور اس کا ادب و احترام کرنا مومن کا شان ہے۔ اس کو جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مسجد کسے کہتے ہیں، مسجد کے لغوی معنی کیا ہیں۔ مسجد دراصل سجدہ یسجد فعل سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں سجدہ کرنا، تعظیم کرنا، ماتھا ٹیکنا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور مسجد کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں انسان اپنے ماتھے کو اللہ کی عبادت کے لیے ٹیکتا ہے، اللہ کا تقرب کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے، اس کی بندگی اور اس کی عبادت کے لیے اپنے ماتھے کو ٹیکنا، سجدہ کرنا، اس کو کہتے ہیں مسجد۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بلا شبہ مساجدیں اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں، بس تم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ یعنی جس جگہ میں مسجد، وہ جگہ جو انسان کسی مخصوص جگہ میں اللہ کی بندگی کے لیے کر لیتا ہے، وہ تمام جگہیں جو انسان بندگی کے لیے مخصوص کر لیتا ہے وہ بھی مسجدیں ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ فرمایا ہے کہ میری امت کے لیے روئے زمین کو، تمام زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ روئے زمین کا تمام حصہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا ہے، سوائے قبرستان اور حمام کے، اور وہ جگہیں جہاں پہ گندگی ہوتی ہے۔ ان جگہوں کے علاوہ قبرستان میں انسان سجدہ نہیں کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے انسان حمام میں سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے وہ جگہ جہاں پہ گندگی پھینکی جاتی ہے وہاں پہ انسان سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ روئے زمین پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کچھ جگہ مخصوص کر لیتے ہیں، جیسے مسجد ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، تو الغرض انسان جہاں اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کا جو گھر ہے مسجد، اس جگہ میں اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارا جائے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کسی کو بھی نہ پکارا جائے، اس کو کہتے ہیں مسجد۔ مساجد کی فضیلتیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ اللہ کو بھی ہے تو وہ اللہ کا گھر مسجد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ زمین میں سب سے زیادہ محبوب جگہ اگر ہے تو اللہ کا گھر مسجد، یعنی مسجد وہ جگہ ہے جس کو اللہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور روئے زمین میں سب سے بدترین جگہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے۔ بازار اللہ کو محبوب نہیں ہے، بازار اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس جگہ کو پسند فرماتا ہے وہ اللہ کا گھر مسجدیں ہیں۔ تو لہٰذا ایک مسلمان کو اللہ کی محبوب جگہ جو ہے مسجدیں، اس جگہ سے انسان کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان اپنے رب کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، سجدوں کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے، تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے رب کا تقرب انسان اسی جگہ میں حاصل کر سکتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان اللہ کی بندگی کے لیے مخصوص جگہ کر لیتا ہے، اور وہاں پہ دن و رات انسان نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے یہ جگہ مسجدیں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک اور جگہ فرمایا ہے اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان، مساجد کی فضیلت یہ ہے، نبی فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو مسجد میں پابندی سے آتا ہوا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ یعنی مساجد میں پابندی سے آنے والا، نماز کا عادی، مسجدوں میں پابندی سے حاضری دینے والا وہ شخص ہے جو نماز کا پابند ہوتا ہے، اور ایسے شخص کو جو نماز کا پابند ہے اور مسجدوں میں پابندی سے آتا ہے اللہ کی بندگی کے لیے، نبی نے اس کے ایمان کی گواہی دے دی ہے۔
اور وہ شخص جو مسجدوں سے کٹا رہتا ہے، کبھی کبھار پابندی سے نہیں، کبھی کبھار آتا ہے، کبھی کبھی حاضری دیتا ہے، کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے، اس کے ایمان کی گواہی نہیں دی گئی ہے۔ تو جو انسان نماز کی پابندی کے لیے مسجدوں میں آتا ہے، اس کی ایمان کی گواہی دے دی گئی ہے۔ اس حدیث سے مساجد کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد اللہ کے عبادت کرنے کی جگہ ہے، اب مسجد کس کے لیے بنائی جاتی ہے؟ مساجدیں اللہ کے جو گھر ہیں، اللہ کے گھر اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی بندگی کے لیے، نماز کے لیے، دعاؤں کے لیے، اس کے لیے جو ہے اس مسجد کو بنایا جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ روئے زمین پہ سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی ہے، اللہ نے فرمایا کہ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ بے شک بلا شبہ روئے زمین میں لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلے جو مسجد بنائی گئی تھی وہ مکہ مکرمہ ہے، یعنی خانہ کعبہ، جس کے طرف ہم قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتے ہیں، جہاں پہ انسان حج عمرے کے لیے جاتا ہے۔ تو یہ روئے زمین پہ سب سے پہلی مسجد ہے مکہ مکرمہ، جسے بعد میں مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ اسی مسجد کو سب سے پہلے اللہ کی بندگی کے لیے بنایا گیا، تعمیر کی گئی ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی جو ہے جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ کی بندگی ہوتی ہے، وہ تمام مسجدیں ہیں، لیکن سب سے پہلے مسجد خانہ کعبۃ اللہ کو، کہ خانہ کعبۃ اللہ کے طور پر رکھا گیا تھا، جسے مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ اور اس مسجد کی یہ فضیلت ہے، مسجد حرام کی، خانہ کعبہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواہ۔ نبی فرماتے ہیں کہ مسجد حرام میں پڑھی ہوئی نمازیں، اس کے علاوہ مساجد میں پڑھی ہوئی نمازیں 1,00,000 نمازوں سے افضل ہیں۔ یعنی مسجد حرام کے علاوہ جن جگہوں پہ انسان نماز پڑھتا ہے، ان نمازوں سے زیادہ افضل نماز ہے، 1,00,000 زیادہ بہتر ہے، افضل ہے مسجد حرام میں نماز پڑھنا۔ بلکہ یوں کہیے کہ مسجد حرام میں پڑھی ہوئی ایک نماز کا ثواب دیگر نمازوں کے بنسبت 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبۃ اللہ ہے، حج عمرے کے لیے وہاں پہ انسان جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جہاں ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں وہاں پر بھی انسان کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں نماز پڑھنے کا حکم تو دیا ہے، لیکن اس کی ثواب کی نشاندہی نہیں فرمائی کہ کتنا ثواب ایک نماز کا ملے گا، ہم کو نہیں معلوم ہے۔ لیکن مسجد میں آ کر انسان کو باجماعت نماز کا اہتمام مردوں کو کرنا چاہیے۔ مسجد کس کام کے لیے بنائی جاتی ہے؟ مساجدیں اللہ کی بندگی کے لیے بنائی جاتی ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ مساجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ دعا اور اذکار کا اہتمام کیا جائے۔ مساجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ وہاں پہ تلاوت کلام پاک کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے علاوہ مساجد اللہ کی بندگی کے ہی لیے نہیں، بلکہ مساجد علم دین حاصل کرنے کا بھی مرکز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں، مسجد قباء میں اور عام مساجد میں لوگ دینی علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن آج کے مسلمان مساجدوں کو صرف نماز کے حد تک محدود کر دیا ہے۔ حالانکہ نبی کے زمانے میں مسجد مدرسہ بھی تھا، درسگاہ بھی تھا، جہاں پہ لوگ مسئلے مسائل نبی سے پوچھا کرتے تھے، علم دین حاصل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ نبی کے زمانے میں مسجدوں میں جنگی مشقیں ہوا کرتی تھی، جنگی مشقیں مسجدوں میں ہوا کرتی تھی۔ یہ مسجد کا بنانے کا مقصد یہی ہے۔ اس کے علاوہ مسجد بنائی جاتی اس لیے ہے تاکہ مسلمانوں کی دنیاوی، دینی اور روحانی تربیت کی جائے۔ یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان دینی اور روحانی طریقے سے اپنے آپ کو سنوار سکتا ہے، یہاں پہ انسان اپنے آپ کو سنوار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مسجدوں کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس جگہ سے فلاحی سرگرمیوں کا آغاز ہو۔ یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کے معاملات کو سلجھایا جائے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ شوہر بیوی کے جو معاملات ہیں اس کا حل کیا جائے۔ یہاں سے امت مسلمہ کے لیے اور مسلمانوں کے فلاح کے لیے بیت المال کا اہتمام کیا جائے، لوگوں کی خدمت کے لیے بہت سارے جو ہے نا ذرائع اس کا اہتمام کیا جائے۔
یہ تمام چیزیں مساجد سے ہوا کرتی تھی۔ مساجد کو ہم نے صرف اللہ کی بندگی کے لیے بنا دیا ہے۔ حالانکہ نبی کے زمانے میں مسجدوں میں خیمے لگائے جاتے تھے ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہوا کرتے تھے، جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا تھا، ان کا خیمہ مسجد میں لگایا جاتا تھا، مساجد میں سویا جاتا تھا، مساجد میں کھانا کھایا جاتا تھا، مساجد کے اندر جنگی مشقیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج انسان اسی مسجدوں سے اتنا دور ہو رہا ہے کہ یہاں پہ انسان آتا ہے صرف اور صرف اللہ کی بندگی نماز پڑھنے کے لیے، اور جیسے ہی امام سلام پھیرتا ہے فوری نکل جانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کو وہ جگہ جو اللہ کو زیادہ پسند ہے اس جگہ میں بیٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا، دعا کا اہتمام کرنا، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنا، اپنے روح کی تربیت کرنا، دین سیکھنا، یہاں سے جو کچھ ہونا چاہیے اس سے انسان بہت دور ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کا جو رشتہ اللہ سے جو ہونا چاہیے وہ کمزور ہو رہا ہے۔ انسان رب سے دور ہو رہا ہے، اس کی بنائی جنت سے دور ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندگی سے دور ہو رہا ہے۔ حالانکہ انسان کو چاہیے کہ مساجد سے اپنا تعلق جوڑے، اور جو انسان پابندی سے آتا ہے اس کی ایمان کی گواہی دی بھی گئی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں نبی کے زمانے مساجد سے ہوا کرتی تھی۔ اب آئیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مساجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ اللہ کا ذکر اہتمام کیا جائے، لیکن اس کے بعد بہت کچھ ایسے کام اس مساجد میں کی جاتے ہیں جو خلاف شرع ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک اعرابی، ایک دیہاتی شخص آیا جو بدوی تھا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ مساجد کا اہتمام کیا ہوتا ہے۔ ایک اعرابی آتا ہے اور مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، صحابہ کرام نے اس کو ڈانٹ ڈپٹنے کے لیے جھپڑ پڑے اس کے اوپر اور اس کو برا برا کہنے لگے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا چھوڑو اس کو چھوڑو، اور آپ نے کہا کہ پانی کا ایک ڈول لاؤ اور پانی کو بہا دو پیشاب کے ذریعے سے۔ آپ نے صحابہ کرام کو ڈانٹ ڈپٹ سے روکا۔ یعنی مسجدوں کے اندر اگر کوئی آدمی یا کوئی بچہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو خلاف شرع ہے اور اس کو نہیں معلوم، نبی کا طریقہ، نبی کا اسوہ یہ ہے کہ اس کو پیار سے سمجھایا جائے، اس کو پیار سے سمجھایا جائے، نہ کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے دھکار دیا جائے۔ جیسا کہ بدقسمتی سے آج دیکھیں کہ مسلمانوں کے وہ بہت سے لوگ جو مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے تاخیر سے آتے ہیں، اور بیچارے معصوم بچے نماز میں جلدی آتے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، کسی کی پراپرٹی تو نہیں ہے، مسجد میں نے بنا دی، آپ نے بنا دی، آپ کا تعاون، میرا تعاون، امت کا تعاون، لیکن ہم نے تعاون تو کر دیا، لیکن مسجد کسی کی پراپرٹی نہیں، اللہ کا گھر ہے۔ یہاں پہ سب آ سکتے ہیں، سب یہاں پہ جو ہے اللہ کی بندگی کر سکتے ہیں۔ معصوم بچہ آیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور ایک انسان جو ہٹا کٹا تاخیر سے آتا ہے اور جو بچہ پہلی صف پہ کھڑا ہوا ہے اس کو لات مار کے ڈھکیل دیتا ہے۔ استغفر اللہ، کتنی شرم کی بات ہے۔ جو بچہ ہم سے بہتر ہے، جو بچہ نماز پڑھنے کے آتا ہے اس کو ہم دھکار دیتے ہیں، ڈھکیل دیتے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں سوچو، یہ وہ معصوم بچے ہیں نا جو آج معصوم ہیں، ان کی خطائیں، ان کی غلطیوں پر قلم نہیں چلتا ہے۔ یہ جو کچھ بھی کریں گے سب معاف ہے، لیکن ہمارے لیے معاف نہیں ہے۔ یہ بچے ہیں، اللہ کے نزدیک معصوم ہے، تو ہم اور آپ کون ہے جو بچوں کو دھکار کر باہر بھگا دیں؟ ہم تاخیر سے آئیں گے اور بچوں کو باہر بھگا دیں گے۔ آج کا بچہ ہے کل آپ کا امام ہو سکتا ہے، آج کا بچہ ہے کل کا محدث ہو سکتا ہے، آج کا بچہ ہے کل آپ اسی دین سیکھیں گے۔ آج بچوں کو اگر مساجد سے دور کر دیا جائے گا بچہ کہاں جائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ بچوں کو مساجد سے دور کرنے کی وجہ سے آوارہ گردی کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، اور گولیاں کھیل رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے۔ اللہ کا بندہ وہ نماز پڑھنے کے آ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ ہم اس کو محبت سے پیش آئیں۔ نبی کے زمانے بچے آیا کرتے تھے مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک اعرابی پیشاب کیا، آپ نے محبت سے سمجھایا اس کو۔ جب ہم محبت سے کسی کو سمجھاتے ہیں اللہ کے گھر میں، نہ اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ وہ اعرابی جس نے پیشاب کیا تھا، اللہ کے رسول نے اس کو فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر انما هي لذكر الله والصلاه وقراءه القرآن۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2220 نمبر کی۔ نبی نے فرمایا کہ یہ مساجدیں یہ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کے گھروں میں بوگ و براز اور گندگی پھیلانے کی جگہ نہیں ہے۔ بے شک مساجد اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، نماز کا اہتمام کیا جائے، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کیا جائے۔ آپ نے پیار سے سمجھایا کہ گندگی پھیلانے کی جگہ نہیں ہے مسجد میں، عبادت ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے۔ اتنی پیاری نصیحت جب اس بندے نے سنی تو اس نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالی مجھ پر اور میرے نبی محمد پر رحم فرما۔ اس نے دعا فرمائی، اللہ کے رسول بے انتہا خوش ہو گئے، آپ کے داڑھ نظر آنے لگے۔ آپ نے کہا کہ اے اعرابی، تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا، حالانکہ اللہ کی رحمت سب کے لیے عام ہے، لیکن تو نے اپنی دعائیں رحمت میں مجھے اپنے آپ کو شامل کر دیا۔ حالانکہ تجھے دعا یہ کرنا تھا کہ اے اللہ مجھے اور تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے، یہ دعا کرنا چاہیے تھا، لیکن تو نے دعا کیا فرمائی؟ اے اللہ مجھے اور میرے نبی کو اپنی دعائیں رحمت میں شامل کر لے اور ان میں سے کسی کو اپنی رحمت میں شامل نہ کر، یہ دعا فرمائی تھی۔ تو رحمت کو، اللہ کی رحمت کو کیونکہ کشادہ ہے اس سے محدود کر دیا تھا، آپ نے اس کی اصلاح فرما دی۔ تو اصلاح کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے نا دعائیں رحمت کرنے لگا نبی کے حق میں بھی۔ تو الغرض معلوم یہ ہوا کہ مساجد گندگی پھیلانے کی جگہ نہیں ہے، غلط کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر، تلاوت، دعا، اہتمام کرنا چاہیے اس جگہ میں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مساجد کی فضیلتیں ہیں، اور مساجد کو مسجدوں میں سب سے پہلے مسجد جو بنائی گئی تھی وہ مکہ مکرمہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مساجد کی تعمیر کون کرتا ہے، مساجدوں کو آباد کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ بلا شبہ مسجدوں کی آباد وہی لوگ کرتے ہیں، مسجدوں کی رونقیں انہی لوگوں سے ہوتی ہے جس کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے، آخرت کے دن پر ہوتا ہے۔ وہ اقام الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ آت الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ کے گھروں کی رونقیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے وہ ہیں جن کا ایمان اللہ پر، آخرت کے دن پر، وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا، یہی خوبیوں والے اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے دل میں آخرت پر ایمان نہیں ہے، جو نماز قائم نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ کے گھروں کی رونقیں کبھی نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والوں کی یہ خوبیاں ہیں، تو اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، نبی نے فرمایا کہ مسجدوں کو بناتا بھی کون ہے؟ اللہ کے گھروں کو وہ بناتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس کسی نے اللہ کے گھر کے کام میں، اللہ کے گھر کو بنانے میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے اسی کے مطابق گھر جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ یقیناً اللہ کے گھروں کو بنانا بہت باعث فخر کی بات ہے، باعث فضلت کی باعث ہے۔ جب بھی ہم کو ایسا موقع ملے، مساجد کی تعمیر کا کام ہو رہا ہے، ہمیں تعاون کی ضرورت ہے، ایک مومن ہی ہوتا ہے جو تعاون کرنے میں آگے بڑھتا ہے، اور ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اپنے ہاتھوں کو ہم بخیلی سے روک لیتے ہیں تو سمجھ لیجیے آپ کے دل میں ایمان کی کمی ہے یا آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے گھروں کو آباد، اللہ کے گھروں کی تعمیر کون کرتے ہیں؟ ایمان والا کرتا ہے، جس کا ایمان اللہ پر بھی ہے اور یوم الآخرہ پر بھی اس کا ایمان ہے۔ تو ایسے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں ایک بہترین گھر بنا دے تو ضرور اپنی طاقت کے مطابق تعاون کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر ہمارے پیسوں سے مسجد کی ایک اینٹ بھی آتی ہے، ایک بال زمین بھی آتی ہے، ایک قالین بھی آتا ہے، ایک پنکھا بھی آتا ہے، جب تک یہ چیزیں مسجد میں رہیں گی، جب تک لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے، تب تک ہمیں زندگی میں بھی، ہمارے مرنے کے بعد ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہی تو ہے ہمارے صدقہ جاریہ۔ تو اسی لیے مسجد میں کوئی کمی ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ جس مسجد میں ہمارے لیے ہر طرح کی سہولتیں ہوتی ہیں، پنکھا ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، مؤذن ہوتا ہے، قالینیں ہوتی ہیں، ہر طرح کی ہمارے لیے آسائش ہوتی، پینے کا پانی ہوتا ہے، الحمدللہ ہر طرح کی سہولتیں ہوتی ہیں، تو کیا اللہ کے اس گھر کے لیے ہمارا حصہ نہیں بنتا ہے کہ ہم اس کو تعاون کریں؟
ہمارا ہم کو بلا پوچھے ہم کو آگے بڑھ کر اللہ کے گھر میں تعاون کرنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ٹی وی کیبلوں کے لیے، انٹرنیٹوں کے لیے، موبائل کے لیے، موویز کے لیے اور نہ جانے شاپنگوں کے لیے، کھانے کے لیے ہر جگہ پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کے معاملے میں اپنے ہاتھ کو تنگ کر لیتے ہیں. جب اللہ کے گھر کے تعاون میں انسان اپنے ہاتھ کو روک لے تو بھلا بتائیے ہماری کمائی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ہمارے پیسے میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ہمارے ایمان میں اضافہ کیسے ہوگا؟ اللہ ہم سے راضی کیسے ہوگا؟ ہمارے گھروں میں سکون کیسے آئے گا جب اللہ کے گھروں کو آباد ہم نہیں کرتے ہیں، ہم تعاون نہیں کرتے ہیں؟ اسی لیے یاد رکھیے کہ اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو ہمارا ہر ماہ جو ہے جتنی طاقت ہے ضرور بلا پوچھے حصہ لے اللہ کے گھر میں تعاون کرنا چاہیے. ہم ہر ماہ اپنے ٹی وی کا ایک کیبل کا جو پیسہ ہوتا ہے برابر مقرر کرتے ہیں جہاں پہ فحاشی دیکھی جاتی ہے. ارے اللہ کے بندو، اللہ کے گھر میں جب نماز پڑھی جا رہی ہے، جہاں ہمیں دین سکھایا جا رہا ہے، جہاں اللہ کے بندگی کرتے ہیں، اپنی آخرت کو سنوارتے ہیں، کیا اس کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ ہم کو ہر ماہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ یوم الجمعے کے دن بھی اس کے علاوہ بھی اپنی اپنی طاقت سے اللہ کے گھر میں جتنا ہو سکے تعاون کرنا چاہیے. نہ صرف اتنا ہی تعاون بلکہ مسجد میں اگر کسی چیز کی بھی کمی ہوتی ہے آگے بڑھیے، آگے بڑھیے. آپ اللہ کے راہ میں اللہ کے گھر کو رونق کرنے کے لیے آباد کرنے کا تعاون کریں گے، پیسہ لگائیں گے انشاءاللہ. یہ چیز جب تک رہیں گی میرے بھائیوں، اس کے جو ہے جب تک رہے گی آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب انشاءاللہ پہنچتا رہے گا میرے بھائیوں. اللہ کے رسول جب مدینہ منورہ آئے تھے، مدینہ منورہ آنے کے بعد میں اللہ کے رسول نے مسجد بنانے کے لیے ایک زمین دیکھی گئی اور تعمیر کرنا تھا. آپ نے پوچھا کون ہے جو اللہ کے گھر کو آباد کرے، تعمیر کرے؟ میں ایسے شخص کو جنت کی گواہی دیتا ہوں. عثمان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں تیار ہوں. آپ نے پھر پوچھا کون ہے اللہ کے گھر کو آباد کرے، میں اس کو جنت کی گواہی دیتا ہوں. عثمان پھر کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا کون ہے اللہ کا بندہ اللہ کے گھر کو آباد کرے، اس کو جو ہے بنائے، میں جنت کی گواہی دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں. عثمان پھر کھڑے ہو گئے. یہ وہ شخص تھا کہ جب اللہ نے ان کو مال دیا تھا، اللہ کے مال کو اللہ کے گھروں میں آباد کرنے کے لیے تعمیر کرتے رہے. الحمدللہ جنت کی ایک نہیں کئی مرتبہ جنت کی خوشخبری مل چکی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میرے بھائیوں، نبی ہم کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کے گھر کو بناتا ہے یا بنانے میں حصہ لیتا ہے، تعاون کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. جنت میں گھر کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ جنت میں گھر بنا رہا ہے ہمارے لیے. یاد رکھیے تعمیری کام کے اندر بھی اور مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ہمیشہ ایک مسلمان کا تعاون ہمیشہ ہوتے رہنا چاہیے. مسجدیں جو اللہ کا گھر ہے یہ گندگی پھیلانے کی جگہ نہیں. مسجدوں میں گندگی پھیلانا باعث جرم ہے، گناہ کا باعث ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں مسجدوں کو پاک صاف رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے، یہ کسی مؤذن کا کام نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کا گھر ہے، ہم سب اللہ کے مہمان ہیں. میرا آپ کا ہر شخص کا فرض ہے کہ اللہ کے گھروں کو پاک صاف رکھیں. اپنے گھروں کو پاک صاف جیسے رکھتے ہیں، ہمارا گھر زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کا گھر زیادہ بہتر ہے. ہمارے گھر سے کئی زیادہ بہتر اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھروں کو پاک صاف رکھنا چاہیے، نہ کہ گندگی پھیلائیں نہ گندگی ہونے دیں. اگر گندگی ہے تو اس کو ہم صاف کر دیں میرے بھائیوں. ہم اللہ کے گھروں کو پاک صاف کریں گے تو کوئی ہمارے عزت میں کمی واقع نہیں ہوگی، کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. مساجد میں گندگی پھیلانا جرم ہے، مساجد میں گندگی پھیلانا گناہ کا باعث ہے. لیکن افسوس یہی مسلمان شادی کی تقریب مسجد میں کرتا ہے یا عام جلسے جلوس ہوتے ہیں، یہی مسلمان دین سیکھنے آئے گا اور گندگی زیادہ کر کے جائے گا. بیچارے موذنوں کو پریشان کر دیتے ہیں. افسوس کی بات نہیں ہے. ارے اللہ کے گھر میں آپ تقریر کر رہے ہیں، نکاح کی محفل منعقد کر رہے ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ جاتے ہوئے گھر صاف کر کے جائیں، الٹا گندا کر کے جاتے ہیں. ایسے نکاحوں میں کیا برکت رہے گی؟ اللہ کے گھر میں گندگی کر کے نکاح کر رہا ہے انسان. ہونا تو چاہیے صاف کرنا چاہیے انسان کو، اور اس کو تعاون بھی کرنا چاہیے. مسجد کا کرنٹ استعمال کرے گا، اس تمام چیزوں کو استعمال کرے گا، لیکن چند روپئے تعاون کر کے نہیں جائے گا. میرے بھائیوں یہ بخل کی انتہا ہے. یہی نکاح کے لیے 1 لاکھ روپئے 2 لاکھ روپئے جو ہے شادی خانے کو دے گا پیسے. اللہ کے گھر میں نکاح کر رہا ہے، یہاں کا پانی استعمال کرے گا، یہاں کے قالین استعمال کرے گا، یہاں کے جو گندگی پھیلائے گا، لیکن کچھ روپئے کچھ ہزار روپئے تعاون نہیں کرے گا اللہ کے گھر کے لیے خوشی کے موقع پر. یہ ہے ہماری جو ہے تربیت. استغفر اللہ.
تو گندگی نہ پھیلایا جائے اور صاف کرنا ہمارا آپ کا ہر شخص کا فرض ہے، کہ صرف مؤذن کا کام نہیں ہے۔ مسجد میں خدمت کرنے والوں کی کیا فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں ایک کالی کلوٹی عورت تھی، ایک کالی کلوٹی عورت تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی نے پوچھا کیا بات ہے، وہ عورت نظر نہیں آ رہی جو جھاڑو صفائی کرتی ہے، کیا کرتی تھی؟ لوگوں نے بتایا کہ اللہ کا رسول اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ کون تھی؟ ایک کالی کلوٹی عورت جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی لوگوں کی نگاہوں میں، وہ صرف مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ اس کا انتقال ہونے پر صحابہ کرام نے نبی کو بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ نبی انتقال ہونے پر پوچھ رہے کہاں، نظر نہیں آ رہی ہے، بتایا گیا اس کا انتقال ہونے 2-4 دن ہو گئے۔ آپ نے کہا خبر بتاؤ اس کی، آپ کو خبر بتائی گئی۔ آپ اس عورت کی جو گھر میں جو مسجد میں جھاڑو پوچھا لگایا کرتی تھی، اس کے قبر پہ جا کے نماز زیادہ پڑھی۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت ہے اللہ کے گھر کی صفائی کرنے کی۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ مؤذنوں کے ساتھ میں، گھر کی صفائی کرنے والوں کے ساتھ میں ہم برا رویہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارا فرض ہے کہ اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھے، گندگی نہ پھیلائے ورنہ گنہگار ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے اللہ کے گھروں میں اونچی آواز سے بات نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں انسان اپنے آپ کو مسجد میں آتا ہے تو کیا سمجھتا ہے؟ نہیں ماننے میرے بھائی، مسجد میں آئے گا تو جس کی آواز اپنی بیوی کے سامنے نہیں اٹھتی ہے، بیوی کے سامنے آواز بلند نہیں کرے گا، اللہ کے گھر میں آئے گا چیخ چیخ کے بات کرے گا موبائل میں۔ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے نا۔ اللہ کے گھر کی تعظیم کرنا فرض ہم پر ہے۔ نماز چل رہی ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ چل رہی ہے، چیخ چیخ کے بات کرے گا جیسے بڑے جرم کا ہے انسان۔ میرے بھائی اللہ سے ڈر۔ اللہ کے گھر میں آ کے بدبختی کر رہا ہے، اللہ کے گھر میں آ کے تکبرانہ کام کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے اس حالت میں۔ اللہ کے گھر میں اونچی آواز سے بات نہیں کرنا چاہیے، تاکہ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت بھی دھیمی آواز سے کرے، تاکہ ہماری آواز سے نماز میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ نماز پڑھنا گندی بات ہے، قرآن پڑھنا اچھی بات ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن پڑھنا باعث فخر کی بات ہے، لیکن قرآن کے پڑھنے سے اگر کسی کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے تو اس کی آواز کو دھیمی کرنی چاہیے۔ جب قرآن کی تلاوت میں دھیمی آواز ہونی چاہیے تو ابھی بےہودہ باتیں، زندگی باتیں کیسے جائز ہو سکتی ہیں؟ دھیمی آواز سے بات کرنا چاہیے۔ بات کر سکتا ہے انسان لیکن دھیمی آواز سے بات کرے، ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں خلل پیدا ہو جائے۔ اس طریقے سے مساجد میں کچی پیاز لہسن کھا کر نہیں آنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کچی پیاز اور لہسن حلال چیز ہے، حرام چیز نہیں ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ اگر انسان اس کو کھا کر آتا ہے تو اس کے منہ میں گندی بدبو آتی ہے، اور ہمارے ارد گرد دو فرشتے کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ ان فرشتوں کے علاوہ دو مصلی بھی کھڑے ہوتے ہیں، ہماری منہ کی گندی بدبو سے کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتوں کو تکلیف پہنچ جائے، مصلی کو تکلیف پہنچ جائے۔ یہ بھی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے مسجد کو آنا چاہیے انسان صاف ستھرا ہو کر۔ ابھی افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، آئے دن میں نے کئی مرتبہ اپنے خطبات میں بات رکھی ہے کہ آئے دن دیکھتے ہیں کہ انسان ترکاری لینے جاتا ہے، بازار جاتا ہے، نکاح پہ جاتا ہے، یا پھر ولیمے میں جاتا ہے، کسی افسر سے ملاقات کرنے جاتا ہے، بچی کو دیکھنے جاتا ہے۔ ان دنیاوی کاموں کو انسان اپنے آپ کو سنوارے گا، ترکاری لینے جائے گا تب بھی انسان وہاں پہ سنوارے گا، تاکہ ساری لوگوں کی نگاہیں ہوگی کیا سمجھیں گے خواتین یہ لے کر مجھے، استغفر اللہ، باہر سے باہرے گا، اچھے کپڑے پہنے گا، گاڑی پہنچے گا، سب کرے گا۔ اللہ کے گھر میں آئے گا تو وہی گندے کپڑے پہن کے آئے گا جہاں سے پسینے کی بدبو نکلتی ہے، جہاں پہ آئل لگا ہوا ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، کہیں مکانی پہ کام کر رہا ہے، کہیں پہ کام کر رہا ہے، وہی خون لگے ہوئے، وہی کالے کپڑے، وہی گندے کپڑے، جن کپڑوں کو پہن کر ولی میں جانا پسند نہیں کرے گا، وہ کپڑے پہن کے مسجد میں آئے گا۔ جس کے ایسے بھی ہوتا ہے کبھی کبھار کہ بعض لوگ بازو سے گزرتے ہیں تو گندی بدبو آتی پسینے۔ نماز میں اگر کھڑا ہو گیا وہ انسان تو ہم جو دعائیں کرتے ہیں کہ کب امام سلام پھینک دے، اتنی گرن ہوتی ہے انسان کو۔ کیا حشر ہے ہمارا میرا بھائی۔ اللہ کے گھر میں آتے ہیں، نبی نے اللہ نے کیا فرمایا؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم نماز کے لیے مسجد میں آؤ تو اپنے آپ کو سنوار کر آؤ۔ بال سنوارنا چاہیے انسان کو، بال رکھنا کمال کی بات نہیں ہے۔ ٹوپی نہیں پہنتے ہم لوگ، ٹوپی پہننا افضل ہے، نہ پہننا کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم اس کے عادی ہو گئے۔ اگر ٹوپی نہیں پہنتے نہ پہنی آپ، بال بڑے بڑے رہیں گے، نماز پڑھے گا لیکن 100 مرتبہ بالوں کو سنوارے گا۔ آپ کا خوشو خضو کہاں ہے؟ بال سنوارنے میں ہی ہے، بال سنوار رہا ہے، پڑا گندا بال ہے،
پراگندہ بال نبی کی سنت نہیں ہے. بالوں کو سنوارنا، بالوں پہ کنگھی کرنا، بالوں میں تیل لگانا، سرما لگانا، مسجد میں آئے تو پورے تعظیم کے ساتھ میں آنا، عمدہ لباس پہن کر آنا، یہ ہے مسجدوں کی زینت جو ہم بھول گئے ہیں. اللہ کے گھر میں آئیں گے تو سب سے خستہ حالت میں آئیں گے. دنیا والوں کے پاس جائیں گے تو عمدہ بن کے جائیں گے، سوار کے جائیں گے، خوشبو لگا کر جائیں گے. زیادہ حق کس کا گھر ہے؟ زیادہ حقدار کون ہے؟ یہ زینت کا اللہ ہے کہ بندے اللہ کے؟ اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر میں آئے تو سنور کر آئے، خوشبو لگا کر آئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پسینے کی بدبو سے، آپ کے گندے کپڑوں سے مسلم کو تکلیف ہو رہی ہو. اس کو بھی اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا میرے بھائیوں. تو اسی لیے مسجد جب بھی آئے تو سنور کر آئے، اچھے کپڑے پہن کر آئے، اور کچی پیاز اور لہسن کھا کر انسان کو نہیں آنا چاہیے میرے بھائیوں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض مسلمان سگریٹ پی کر مسجد میں آتے ہیں. ہم نے بات ایسے لوگوں کو دیکھا مسجد کے باؤنڈری میں سگریٹ پیتا ہے. اس کا ایمان کیا ہوگا؟ کیسے بدخلق انسان ہوگا میرے بھائی؟ مسجد کی باؤنڈری میں کھڑے ہو کے پیشاب جو ہے سگریٹ پی رہا ہے. کچھ وہ ہیں جو سگریٹ پی کے یوں آ جاتے ہیں کہ آپ کی وہیں بدبو نہیں رہے گی. گھر میں کھانا کھا رہا ہے، پیاز لہسن کھا کے آ رہا ہے، منہ میں گندی بدبو ہے، نہ آنے کے لیے کہا گیا ہے. آپ سگریٹ پی کے آئیں گے، گٹکا کھا کے آئیں گے، مسجدوں کے جو دیواریں پورے خراب. اللہ کا در خوف انسان کو نہیں میرے بھائی. اپنے گھر کو سنوار کے رکھے گا، اللہ کے گھروں کو نہ بالکل سرکاری پراپرٹی. استغفر اللہ میرے بھائیوں، یہ سلسلہ ہے. اسی طریقے سے اللہ کے گھروں میں جو کام کرتے میرے بھائیوں، ان کے ساتھ رویہ ہمارا بالکل بھی اچھا نہیں. جو خدام ہیں، چاہے امام ہو چاہے مؤذن ہو، ان کے ساتھ عام مسلمان کا، عوام الناس کا رویہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے میرے بھائیوں. اپنے گھروں میں ہماری دال نہیں پکتی ہے، بیوی کے سامنے دال نہیں پکے گی، لیکن ہر ایرے غیرے آئے گا مسجد میں حکومت لانا چاہے گا، آواز سے بات کرے گا، زنداروں کو اے فلاں ہے فلاں فلاں بولے گا، امام مؤذن کو جو ہے برا بلا کہے گا. ایسا لگے گا جیسے کہ یہ خدام جو اللہ کے بندے نماز پڑھانے والا ہے، مؤذن ہے، اسی میں وقاعت ہی نہیں ہے میرے بھائی. اسی کی پیچھے نماز پڑھتے ہو تم، اسی کی دعاؤں میں شامل حال ہوتے ہو. کیا پتا ہے کہ امام کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کی کمائی برکت ہو رہی ہوگی، انہی کی دعاؤں کی بدولت اللہ آپ کو کچھ دے رہا ہوگا. اسی امام کو برا بلا کہا جائے گا. آئے گا ہر ایرے غیرے جو بھی آئے گا یہاں جا کے امام اور مؤذن کو تنگ کرے. میرے بھائیوں اس سے باز آ جائیں گے، اس کا جواب اللہ کو دینا پڑے گا میرے بھائی. دین اس سے سیکھیں گے، نکاح یہ پڑھائے گا، جنازہ یہ پڑھائے گا، مسئلے مسائل یہ حل کرے گا. انہی سے نفرت، انہی کی شکایتیں، انہی کے خلاف جو ہے ہماری بغض اور حسد ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس سے باز آنا چاہیے. البتہ بہت ساری باتیں ہیں. تو اللہ کے گھروں کے بارے میں ہم نے جانا کہ اس کو آباد رکھیے. مسجد بنانا کمال نہیں ہے، مسجد کو آباد کرنا کمال ہے. آج مسجدیں قدم قدم پہ بنا رہے ہیں. میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ بعض علماء کرام نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ پابندی سے نماز پڑھنے کے لیے جتنے مصلی آتے ہیں اتنی ہی مسجد بنائی جائے. اس سے بڑھ کر جمعے کے آنے والوں کی نماز کی جو مسجد بنائی جاتی ہے، یہ امت کا صرفہ، امت کا پیسہ برباد کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہی نہیں ہے تو نماز تو نہیں آتا ہے. تو صرف جمعے کے دن آنے والوں کے نماز مسجدیں کشادہ ہو رہی ہیں، اور عام نمازوں میں وہی ایک صف، وہی دو صف. یعنی کہ جمعے کے دن آنے والوں کے مسجد کو جو کشادہ کی جا رہی ہے، اس پر جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے امت کا پیسہ ہے، جواب دینا پڑے گا. بعض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ جو انسان بے نمازی ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، وہ کافر اور مشرک ہے. استغفر اللہ. میرے بھائیوں آج مساجد اس قدر کثرت سے بنائی جا رہی ہے اور بڑی عالی شان بنائی جا رہی ہے، بڑی عالی شان بنائی جا رہی ہے. خوبصورت ٹائلس، خوبصورت قالین، خوبصورت مسجدیں، ماشاءاللہ. قیامت کے آثار، قیامت کے آثار. لاکھوں کروڑوں روپے مسجدیں خرچ ہوتے ہیں، لیکن پڑھنے والے گنے چنے لوگ رہیں گے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. جوش ایسا ہے کہ بنا دی مسجد عالیشان، 4 5 6 منزل بنا دی. پڑھتے کتنے؟ ایک صف 2 صف، یہ نہیں ہے. لیکن سارے دن مسجد پوری جو ہے نا سناٹا رہتی ہے. کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے گھر کو بنا دیا آپ نے، آباد نہیں کیا. آباد کرنا ایمان والوں کا کام ہے، تعمیر کرنا بھی ایمان والوں کا کام ہے. آپ سے پوچھا جائے گا آپ کے محلے کی مسجد ہے، فلاں مسجد ہے، بنا تو دیا لیکن آباد کیوں نہیں کیا؟
اس کا بھی ثواب ہونے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جو باتیں ہم نے سنی ہے مساجد کے تعلق سے، ان تمام باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اللہ کے گھروں کو تعظیم کرنے کی، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی، تعمیر کرنے کی، انہی گھروں میں اللہ کی بندگی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔